اپنے کہے دنیا کو دے کر خود اپنے غم چھپانا چاہتا ہوں. رلایا ہے اگر دنیا نے مجھ کو، میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں. میں اس لیے اس طرف آیا ہوں کہ میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں. میرے حاسدین خوش رہیں، مجھ سے جلنے والے خوش رہیں. لیکن یہ جو حاسدین کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ان میں کون سے حاسدین آتے ہیں؟ تو بہت مختلف انداز ہیں آپ کے کلام کے. ایک تو مزاحیہ، اور ایک آپ بہت ہی خوبصورت نعت کے آپ کے میں جو نے سمجھا کلام مجھے ہوتے کہہ رہے ہیں. ہیں. ایک تو آپ بہت خوبصورت ہیں اور دوسرا آپ ایک طرف مزاحیہ ہاں کلام، ایک طرف نعت. ہاں، جی. تو یہ دونوں کیسے ہوا؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جو نعت ہے یہ تو ہمارے ایمان کا اور اس کا حصہ ہے نا جی. ہوں. دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، عشق کا تقاضا ہے. اور اللہ پاک نے جو جس کو دیا ہے وہ اپنے کنٹریبیوشن اس حوالے سے اپنے مذہب کے ساتھ کرتا ہے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی وسلم اللہ علیہ جن کی وسلم. وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، جن کو اللہ پاک نے جن کو اپنا محبوب کہا ہے، تو ہم تو اس لحاظ سے تو ہماری وہ تو ایک ڈیوٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو شاعر بحیثیت شاعر جو ہے نا جی وہ اس کے کئی جہتیں ہوتی ہیں. ہم سنجیدہ شاعری سے شروع ہوئے. جب میں کالج میں تھا فرسٹ ایئر میں تو انٹر کالجیٹ مشاعروں میں طرحی مشاعرے ہوا کرتے تھے. آپ بھی کالج سے پڑھی ہوں گی، یونیورسٹی سے، تو آپ کو بھی معلوم ہو، آپ نے کئی اٹینڈ بھی کیے ہوں گے. ہم جیسے اس وقت، ہم تو میں بہت پرانا ہوں لیکن آج کل بھی وہ جاری ہیں ماشاء اللہ. انٹر کالجیٹ ڈبیٹس، مشاعرے، ثقافتی پروگرامز، نعت کے کمپٹیشنز، قرات کے کمپٹیشنز. تو یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے. ہم غزل سے شروع کیا ہم نے یہ اپنا یہ سفر، اور پھر آتے آتے پھر میں والد صاحب میرے شاعر تھے تو انقلابی شاعر تھے، غزل کے شاعر تھے. فلموں کے بھی کچھ گانے انہوں نے لکھے، کچھ فلموں کے جو شمشاد بیگم وغیرہ نے گائے، مکیش نے گائے، اور زبیدہ خانم نے زیادہ تر گائے. لیکن پاکستان بن گیا، وہ اس وقت تحریک کے ہنگامے شروع ہوتے، اس لیے وہ فلمیں کی زیادہ کوئی ریلیز نہیں ہوئیں. تو لیکن بہرحال ان کا ایک مزاج تھا، لیکن ان پر پھر مذہبی حیثیت زیادہ رنگ لے آئی تھی. تو پھر ہم بھی تھوڑا سا، میرے چونکہ استاد بھی وہی تھے شعر و شاعری کے، تو میری شاعری میں جو مذہبی تڑکا اور یہ نعت کا جو آپ عنصر دیکھ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے، اسی تواتر کی وجہ سے ہے. تو باقی ہم مزاح کی ہوں. طرف کیوں آئے ہیں وہ میں نے اس میں وجہ ویسے ہاں جی. بتا دی ہے کہ دنیا اس وقت ہنسنا چاہتی. میں اپنے کہے دنیا کو دے کر خود اپنے غم چھپانا چاہتا ہوں. رلایا ہے اگر دنیا نے مجھ کو، میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں. تو میں اس لیے اس طرف آیا ہوں کہ میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں. اور یہ بہترین بدلہ ہے کہ مجھے اس نے اگر ستایا ہے تو میں اس دنیا کو، میں نہیں چاہتا کہ میں ستاؤں. میرے حاسدین خوش رہیں، مجھ سے جلنے والے خوش رہیں. میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، سب کے لیے دعا. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات ہے! لیکن یہ جو حاسدین کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ان میں کون سے حاسدین آتے ہیں؟ بیٹا جی، حاسدین میں سب سے پہلے تو ہماری اپنی ہی برادری ہے. شاعر لوگ حاسد ہیں. کچھ کو آواز سے، میں چونکہ ترنم سے پڑھتا ہوں تو ان کو یہ ہے کہ یار اس کا ترنم جو ہے وہ ذرا یونیک قسم کا ہے، عام شاعرانہ ترنم نہیں ہے. مولانا اپنا ہمیں جناب احمد ندیم قاسمی کہا کرتے تھے، گیلانی، آپ باپ بیٹے کا ترنم جو ہے نا وہ شاعرانہ نہیں ہے، وہ خطیبانہ ہے. جیسے خطیب حضرات جمعے میں یا خطبوں میں ترنم سے کرتے ہیں نا تقریریں، اور وہ خطبہ دیتے ہیں، تو آپ کے انداز میں وہ پایا جاتا ہے انداز. تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے بزرگ نے ہمیں یہ تمغہ دیا کہ خطیبانہ ترنم ہے. تو ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ ہر پاپولر بندے کے کوئی نہ کوئی حاسد ضرور ہوتے ہیں، اور سب سے پہلی حاسد اس کی اپنی ہی برادری کے لوگ ہوتے ہیں. مولویوں کا حاسد مولوی ہوگا زیادہ تر، ڈاکٹروں کا حاسد ڈاکٹر ہی زیادہ ہوگا.
پھر हकीमों گھر का। والے بھی ہوتے ہیں، جو हाँ, رشتے دار ہوتے ہیں وہی جینے نہیں वो دیتے۔ भी नहीं, हाँ, कि यार है तो हमारी तरह का ہوں गोश्त पोस्ट का इंसान हमारे ही अपने, हमें ये गुण क्यों ہوں नहीं मिले, हमें ये हुनर क्यों नहीं आता, ہوں इसको क्यों बुलाते हो यार, हम भी तो ओ यार वो तो गानों की नकलें उतार, वो ہوں तो गानों की तज़मीनें करता है। मेरे ہوں जो सीनियर्स हुआ करते थे, अल्लाह ताला बाज़ को तो अल्लाह के पास चले गए, मैंने माफ़ किया सबको, लेकिन मेरा पॉजिटिव रवैया रहा है हर एक के साथ। मैं तो आज के आप किसी भी नए शायर को मज़ाक के ख़ुसूसी हवाले से जो है, जिनको हम खुद टीवी पे लेके आए, सिफ़ारिशें करके लाए कि यार वो फलाना जो है ना लड़का, वो बहुत अच्छा मज़ाक कर रहा है, पकड़पन नहीं है उसमें, अच्छा अंदाज़ है उसका, परफ़ॉर्म भी अच्छा कर लेता है, उसको मौका दो। तो हमने पीटीवीज़ के ज़रिए से उनको, या किसी और चैनल के ज़रिए से, जियो वगैरह पर भी हमने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। तो ये हम पॉजिटिव सोच रखने वाले जो है ना, हम चाहते हैं कि हमें जो मौके नहीं मिले ہوں दिए गए, इन बच्चों को मिलने चाहिए।